اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین ذرا اسکرین پر آپ اس ویڈیو پر نظر ڈالیں۔ جی ہاں، یہ جو تکلیف کے ساتھ تھوڑا سا لنگڑ کر چل رہے ہیں اور پولیس والے دائیں بائیں ہیں، یہ ہے ملک کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی۔ جی ہاں، بالکل گنڈا گردی کے انداز میں، ڈرامائی انداز میں اور بالکل ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر کڈنیپنگ کے انداز میں انہیں اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ انداز اتنا عجیب تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ گنڈے آئے اور مولانا کو کڈنیپ کر لی، اور پہلے جو افواہیں اڑی وہ کڈنیپنگ کی اڑی، اغوا کی اڑی، لیکن بعد میں چلا یہ معاملہ سامنے آیا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو یو پی اے ٹی ایس کی ٹیم تھی یا یو پی کی حکومت کی ٹیم تھی جنہوں نے مولانا کو اٹھا کر یہاں سے لے گیا ہے۔ خیر، مولانا کو ان کے ایک پرانے بیان کو لے کر باقاعدہ گرفتاری عمل میں آئی۔ مولانا نے اگر کچھ غلط کہا ہے تو مولانا کا 2 سال 2.5 سال پرانا یہ بیان، جس پر مولانا نے خود عوامی طور پر اور عام طور پر باقاعدہ معافی مانگی، ان کی ویڈیو بھی تمام لوگوں نے دیکھا، اس کے باوجود بھی انہیں جس درندگی کے ساتھ میں اٹھایا گیا اور جو ان کا لنگڑ کر چلنا وہ انداز بتا رہا ہے کہ انتہائی تشدد کا نشانہ انہیں بنایا گیا، انتہائی ظلم و ستم اور مار پیٹ تشدد ان کے ساتھ کی گئی۔ اس کو لے کر اب سوال اٹھ رہے ہیں، سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ سالم چترویدی نے اگر غلطی کی ہے اور ان کا جرم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو گرفتار کیا، لیکن کیا مولانا عبداللہ سالم ہی اکیلے مجرم ہیں؟ اس سے پہلے کئی شیطان ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھلا مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ ہماری اور آپ کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشت محمد کی شان میں گستاخیاں کی، ہماری ماں حضرت عائشہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ ان کمینوں کو لے کر پورے ملک میں احتجاج، دھرنے، آندولن ہوئے، لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور انداز میں آندولن کیا، لیکن آج تک ان کتوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو اس طریقے سے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، ان کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ جی ہاں، اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل قانون 2 طرفہ انداز میں چل رہا ہے، دوغلا پناہ کر رہا ہے کہ مسلمان کے لیے تھوڑا سا قانون کا اسٹائل، سزا کا اسٹائل الگ ہوگا، پولیس کا ڈنڈا الگ چلے گا اور دوسروں کے لیے الگ چلے گا۔ اب سوشل میڈیا پر یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ مولانا عبداللہ سالم چترویدی کو جو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ لوگ اسے گنڈا گردی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے آتنک کہہ رہے ہیں۔ یو پی اور اتر پردیش کے کچھ نیتاؤں نے، مسلم نیتاؤں نے آوازیں بھی اٹھائی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل جمہوری اقدار کے خلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کارروائی انصاف اور انسانی وقار اور آئینی اصول، سنویدھان کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نصرت جہاں اور کچھ لیڈران پارٹیوں کے انہوں نے بھی باقاعدہ مولانا عبداللہ سالم چترویدی کو لے کر آواز اٹھائی ہے، لیکن میں اب آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ بالکل انصاف کے لیے، مظلوموں کے لیے، ظلم کے خلاف، ظالمانہ قانون کے خلاف، یک طرفہ کارروائی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، اتنا نہ خاموش بیٹھو کہ پھر دیر ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا سلمان اظہری، مولانا توقیر رضا، حضرت مولانا کلیم صدیقی اور اب عبداللہ سالم چترویدی کا نمبر آیا، تھوڑے دن مسلمانوں نے آنسو بہایا، پھر وہ خاموش ہو گئے اور ایک ایک کر کے ایسے
مسلم رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھگوائی ہے جنہوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا, سنویدھانک طریقے سے انہیں گرفتار کر کے پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جانا چاہیے تھا, مگر پھانسی کے پھندے تو دور کی بات ہے, انہیں جیل کی سلاخوں میں بھی ٹھوسا نہیں گیا ہے. اس لیے صرف مسلمانوں سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, تمام بھارت واسیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ انصاف کی بقا کے لیے, اتیاچار کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, قانون کے دوغلے پن کے خلاف اور حکومت کے دوغلے اور آتنک کے خلاف باقاعدہ ہر انصاف پسند ہندو, مسلم, جین, بودھ, برہمن, دلت سب کو اٹھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور یہ ظالم پھر ہٹلر اور تاناشاہ بن کر آپ تک بھی پہنچ جائے. ایک بار پھر دیکھیے اس ویڈیو کو. مولانا عبداللہ سالم چترویدی کا یہ ویڈیو دل کو چیر کر رکھ دینے والا ہے. یہ وہی شخص ہے جن کی زبان سے ہمیشہ حق کی آواز بلند ہوتی تھی. آج وہی شخص اس قدر بے بس اور نڈھال نظر آ رہا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اشک بار ہو رہی ہے. مولانا کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے. ان کی لڑکھڑاتی چال, سہارا لے کر چلنا, یہ صرف ایک شخص کی حالت نہیں بلکہ یہ انسانیت کے ضمیر پر ایک سوال ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کیا جا سکتا ہے؟ خاموشی اب جرم بن چکی ہے. اگر آج ہم نہ بولے تو کل شاید بولنے کا حق بھی چھین لیا جائے گا. آئیے مظلوم کے حق میں آواز اٹھائیں, اتحاد کا ثبوت دے, ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور دعائیں کرے کہ اے رب اپنے اس بندے پر خاص رحم اور کرم فرما اور ان کی مصیبت تکلیف کو راحت میں بدل دے اور انہیں جلد از جلد صحت یابی اور انہیں آزادی نصیب فرما. آمین.